گاؤں کلیام آوان ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی مٹی میں بابا فضل الدین کلیامی آرام فرما رہے ہیں۔ بابا فضل کلیامی کی پیدائش سے کئی سال پہلے ہی بابر بادشاہ کی اولاد سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ حافظ محمد شریف خان دہلوی کلیام پہنچے اور ان کے والدین کو بتایا کہ آپ کے ہاں جس بچے کی پیدائش ہوگی اسے میرا فیض حاصل ہوگا اور وہ اپنے وقت کا ولی ہوگا۔ آپ چند ماہ کی عمر میں ہی جلتے انگاروں کو ہاتھ میں اٹھا لیتے۔ بابا جی کے گھر اس وقت بھی لنگر چلا کرتا تھا۔ آپ ابھی چند ہی سال کے تھے کہ ماں کو سخت چلچلاتی دھوپ میں تنور میں روٹیاں پکاتے دیکھا کرتے۔ وہاں پر اس وقت کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی۔ ایک دن آپ نے روٹیاں پکانے کے دوران ماں سے گرولنا یعنی وہ ڈنڈا لیا جسے تنور میں آگ ادھر ادھر کرتے ہیں اور ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈنڈے سے ایک خوبصورت درخت پیدا کر دیا جس کے نیچے سینکڑوں لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ چند ہی سال پہلے درخت طبعی موت مر گیا، تاہم اس کا منڈ اب بھی موجود ہے۔ جوں بابا جی بڑے ہوتے گئے آپ کے چرچے عام ہوتے گئے۔ دور و نزدیک سے لوگ آپ کے مرید ہونا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اونٹوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں ایک اونٹ سوار بابا فضل کلیامی کی زیارت اور بیعت کی نیت سے آیا تھا۔ تسلی اور تشفی کے بعد جب روانہ ہونے لگا تو چند ہی قدم پر اس کا اونٹ اونچائی سے کچھ اس طرح پھسلا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے والوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا کہ اور کرو بیعت۔ خیر، روتا دھوتا بابا جی کے پاس پہنچا اور ساری تفصیل عرض کی۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے کہا، میں نے اونٹ کی سرجری کر کے ٹانگ میں پتریاں لگا دی ہیں، اسے اٹھاؤ اور تیزی سے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ اونٹ واقعی اٹھ کھڑا ہوا اور تیز چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد قافلے سے جا ملا۔ قافلے والوں نے تفصیل پوچھی تو بابا جی کی ساری بات دہرائی۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کی ٹانگ کی کھال کھول کر دیکھا جائے۔ حقیقتاً پتریاں دیکھ کر قافلے والے واپس آ کر بابا جی کے پاس نہ صرف شرمندہ ہوئے بلکہ خاندانوں سمیت بیعت ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک لوگوں کی اکثریت بابا جی کے پاس اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی اونٹوں پر آتی ہے۔ ممکن ہے آپ یقین نہ کریں، لیکن آپ کے ہر عرس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اونٹ لاتے ہیں۔ بابا جی کا عرس اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم چھوٹی چھوٹی اگی ہوتی ہے۔ اونٹ فصلوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن اہل علاقہ بالکل فکر مند نہیں ہوتے۔ بابا جی کا عرس 9 روز رہتا ہے۔ عموماً آخری 2 دنوں میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ تباہ و برباد فصل کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک بار بابا فضل الدین کلیام کی پگڈنڈیوں پر نکلے۔ گندم کی فصل تیار تھی اور سرسوں کی فصل اپنے جوبن پر تھی۔ اس پر صابری سرکار نے اہلیہ نے کلیام کو ایک دعا دی کہ میرا عرس تنگ نہ کرنا، میرا رب آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ عرس مبارک کے موقع پر اونٹوں کی بہت بڑی منڈی انہی گندم کے کھیتوں میں لگتی ہے جسے تباہی پھر جاتی ہے، اور گندم اس طرح نیست و نابود ہو جاتی ہے جیسے کاشت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جب گندم کاٹنے کا وقت آتا ہے تو ان کھلیانوں میں دوسروں کی نسبت گندم کی زیادہ فصل ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ آپ نے تمام عمر ٹھنڈا پانی پیا، نہ کوئی پھل کھایا۔ ایک بار آپ کی مرید خاص لنگر کے لیے دودھ لا رہی تھی۔ راستے میں دودھ کی خوشبو پر شیش ناگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ مجبور ہو گئی، آگے بڑھتی تو ناگ حملہ کر دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی زبان میں ناگ کو بتایا کہ میں بابا فضل شاہ کلیامی کے لیے دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ ناگ نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ دربار شریف پہنچی تو صابری سرکار کے منہ مبارک سے دعا نکلی، تمہاری اس عقیدت کے بدلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منظور کرا چکا ہوں کہ قیامت تک سانپ کے ڈسنے پر کلیام شریف کی طرف جو منہ کر لے وہ اس موت سے نہیں مرے گا۔ ایک زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آج بھی سانپ ڈسنے پر جو شخص کلیام شریف پہنچ گیا وہ اس موت نہیں مرا۔
بابا جی اپنی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گوڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہوئے تو آپ نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ میری فنا ہے، وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بقا ہے۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا کر دی، تمام عمر پتھر کی سلوں پر چلا کاٹا۔ خاص طور پر جون جولائی کی شدید گرمی میں آپ کی پیٹھ مبارک سے چمڑی اتر جاتی اور آپ اف تک نہ کرتے۔ سخت سردی میں اپنے جسم پر یخ پانی ڈلواتے۔ اس وجہ سے ان کی ظاہراً شرعی عبادت ختم ہو گئی۔ علاقے کے مولویوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور یہاں تک کہا کہ ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن جنازے میں اتنے لوگ آئے کہ پیر مہر علی شاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں درست کرانی پڑیں۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں نے جب سیف الملوک مکمل کی تو کتاب کی منظوری نہ ہوئی۔ آپ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا یہاں ایک کلیامی ہیں جو رب کی بارگاہ سے کتاب دلوا سکتے ہیں۔ میاں محمد بخش جب مندرہ کے مقام پر پہنچے تو گھوڑا بیٹھ گیا۔ آپ پیدل کلیام شریف آئے۔ جب بابا جی کلیامی نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ساتھ فرمایا میری تشہیر نہ کرنا، رب کی بارگاہ میں آپ کی کتاب منظور ہو گئی ہے، یہ گھر گھر پڑھی جائے گی اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور روزی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ بابا جی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر باقاعدہ سالانہ حاضری دیتے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف میں چیچک کا مرض عام ہو گیا، لوگ بہت سخت پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا 2.5 کلو چاول کے دانے جو دم کرا کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ یوں سینکڑوں لوگ شفا یاب ہوئے۔ اسی طرح آستانے پر حاضری سے جزا بھی ٹھیک ہو جاتے اور پھر وہ درگاہ کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ حضرت خواجہ اعلی بخش توسوی پیر پٹھان توسوی کے پوتے تھے۔ بابا جی ان سے عمر میں بڑے تھے۔ پاک پتن وہ بھی حاضر ہوتے اور بابا جی بھی۔ اللہ بخش توسوی نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت پٹوایا۔ کسی نے بتایا کہ کلیام والے بابا جی بھی آئے ہیں لیکن مسجد نہیں آئے۔ سب کانپ گئے، کیا پٹوائیں گے؟ فرمایا دیکھو بابا آئے ہیں۔ مسجد میں لوگوں نے کہا نہیں آئے تو کہا کہ پیغام دو کہ اگلی نماز میں نہ آئے تو پٹواؤں گا۔ دہلی کے مشائخ کو مارا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ عصر کے وقت دیکھا نہیں آئے تو پھر پیغام پہنچایا کہ مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹ کر لاؤں گا، لیکن بابا جی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عشاء کا وقت ہوا تو خواجہ صاحب دیکھتے رہے، سب حاضر ہیں لیکن بابا جی نہیں ہیں۔ بہت غصہ آیا کہ نماز کے بعد اب ماروں گا، لیکن جب خواجہ اللہ بخش نے سلام پھیرا تو بابا جی دائیں طرف بھی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیرا تو اس طرف بھی بیٹھے ہیں۔ خواجہ اللہ بخش کانپ اٹھے کہ میں نے تو دہلی والے پیر سمجھ کر ہاتھ ڈال دیا، یہ کوئی اور ہی بندہ ہے۔ نماز کے بعد اللہ بخش بابا جی کے ڈیرے پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے سائیں معذرت کرتا ہوں، میں بھولا ہوا تھا۔ اللہ کی ذات میں فنا فضل الدین کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور کہنے لگے اللہ بخش تیرے دادا کا لحاظ ہے، نہیں تو میں تمہیں وہ ناچ نچاؤں کہ دنیا دیکھے کہ تم نے ہاتھ کس کو ڈالا ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا اللہ بخش کچھ ایسے بھی نمازی ہیں دنیا میں جو اللہ کی حضوری میں پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جن کی آخری صف میں بھی جگہ نہیں ہوتی بلکہ جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ چند لوگوں کا مقام ہے جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد جانا چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی فضل الدین کلیامی جیسا آدمی نہ جا سکے تو منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ اس واقعے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ